لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محمود رب المشرقين والمغربين جبت الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصورة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماسر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القادمية والحجج الربوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم عليهم السلام. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صلوات على محمد. عزیزان محترم، آپ عباس کے گزارش کے تو مقصر الحم اور تین مقصر توحید کی تلاوت کرنا پر مرحوم ابو ابن محمد حسین فاطمہ بیگم بنت محمد یوسف کو پر بخش کیا. پورا بھیا احمد رضا ورک محمد رضا بنت فاطمہ بنت علی محمد قاسم علی ورک علی محمد علی زہرا بنت محمد علی صلوات علی محمد وعلی عزیزان محترم، عزیزان سید الشہداء، آپ سب یہاں فرش اعزا پر اکٹھا ہوئے. شہزادی سب عزاداروں کو دیکھ کر خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، اے پالنے والے، ان عزاداروں کو، ان ماتمداروں کو، یہ میرے لال حسین پر رونے والوں کو ہر جگہ کامیابی اور کامیابی پر دینا، اور جہاں بھی یہ رہیں یہ ترقی کریں، انہیں آباد رکھنا، انہیں آباد رکھنا. دیکھیے کیونکہ وقت کی قلت زیادہ ہے، ابھی اس کے بعد مجھے ایک اور بھی مجلس پڑھنی ہے تو میں آپ کے سامنے زیادہ بیان نہیں کر سکتا. بس جلدی جلدی کچھ جملے آپ کے سامنے پیش کروں گا. آخر جس قوم کو شہزادی دعا دے دے پھر اسے کون مٹا سکتا ہے. دیکھیے میں تمہید باندھنے کا کوئی شوقین نہیں ہوں،
مجھے تمہید باندھنی نہیں آتی. میں آپ کے سامنے جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بغیر تمہید کے بیان کروں گا اور جلدی جلدی آپ کی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. آخر جس قوم کو شہزادی دعا دے دے پھر اس قوم کو کون مٹا سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں کو پاکستان میں مارو، شیعوں کو ہندوستان میں مار دو، شیعوں کو ایران میں مار دو، شیعوں کو سعودی میں مار دو، جہاں کہیں بھی ہے شیعوں کو مار دو، شیعت کو ختم کر دو. میں نے کہا بیوقوف تو نہیں ہو گئے ہو؟ یہ شیعت کوئی لچا نہیں ہے کوئی، اس لیے کیونکہ یہ جو شیعت ہے، یہ جو شیعت جو نام ہے، شیعت اس کو کہتے ہیں جسے شہزادی دعا دے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. شیعت اسے کہتے ہیں جسے شہزادی کی دعا دے، جو شہزادی ساری دنیا کو دعا دے تو ساری دنیا برقرار رہے، ساری دنیا والے برقرار رہے. وہی شہزادی اپنے اگر مخصوص کر کے کسی ایک کو دعا دے. دیکھیں بہت توجہ چاہ رہا ہوں. اگر کوئی انسان، میں آپ کو کوئی مثال دے دوں، اگر کوئی ایک انسان راستے سے نکلے اور کہے کہ میں ان سب کو فلاں چیز دینا چاہتا ہوں اور جو فلاں شخص کھڑا ہے اس کو میں الگ سے دینا چاہتا ہوں. دیکھیں بہت توجہ چاہ رہا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں. ایک کوئی شخص نکلے، اس کو کہے کہ میں ان تمام شخص کو، تمام لوگوں کو کچھ دینا چاہتا ہوں، لیکن جو سامنے شخص کھڑا ہے اس کو میں کچھ الگ سے دینا چاہتا ہوں، تو سب کی توجہ ان تمام لوگوں پر نہیں جائے گی، سیدھے اسی شخص کے اوپر جائے گی. دیکھیں بہت توجہ چاہ رہا ہوں. کسی کے اوپر نظر نہیں جائے گی کسی کی، سیدھے اسی شخص پہ جائے گی. آخر یہ شخص ہم سب کو بھی دے گا، اسے بھی دے گا. دیکھیں بہت توجہ چاہ رہا ہوں. سب کو دے گا، اسے بھی دے گا. آخر سب کو کیا دے گا؟ اسے کیا دے گا؟ بہت توجہ چاہ رہا ہوں. آخر سب کو کیا دے گا؟ اسے کیا دے گا؟ جب سب کوئی چیزیں کچھ اگر کوئی بانٹنے لگے، سب کو بانٹ دی، اب آخر میں سب لوگ نظریں گڑائے رکھیں گے کہ اس کو کیا دینے جا رہا ہے، اس کو کیا دینے جا رہا ہے. آخر میں آ کے اسے کوئی اتنا بڑا تحفہ دے جس سے سب کی آنکھیں دنگ رہ جائے تو سب کیا کہیں گے؟ لگتا ہے کہ کوئی یہ اس کا جان پہچان کا آدمی ہے، کوئی یہ اپنا آدمی ہے. اسی لیے شہزادی نے دعائیں تو سب کو دی، لیکن شیعوں کو ایسے دعائیں دی پروردگار انہیں ہر قصبے میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر ملک میں ایسے آباد رکھنا ان کا کوئی مقابلے میں سامنے نہ آ پائے. صلوات پڑھنا محمد شہزادی جسے دعا دے دیں اسے شیعہ کہتے ہیں، اسے مولا کا محب کہتے ہیں. آئیے میں نے جس آیت شریفہ کو آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم، دنیا کا خالق، دنیا کا رازق، اپنی پاک و پاکیزہ قرآن مجید میں ایک آیت میں ارشاد فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. پروردگار کہتا ہے کہ لوگوں میں سے، دیکھیے بھی لوگوں کی باتیں چل رہی تھی، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی مرضی کو خداوند عالم کی مرضی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، جو اپنی مرضی کو خداوند عالم کے حوالے کر دیتے ہیں، خداوند عالم کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں. کہا کہ آخر وہ لوگ ہوتے کون ہیں؟ آخر وہ لوگ کون ہیں جو اپنی مرضی کو، اپنے ہر فعل کو، اپنے ہر کام کو خداوند عالم کے ہاتھ میں پیش کر دیتے ہیں، اسی کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کروں گا، آپ اس سے سمجھ جائیں گے کہ وہ آخر کون لوگ ہیں کہ جو اپنی مرضی خداوند عالم کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. خداوند عالم جب کفار و مشرکین سب نے اکٹھا ہو کر ایک پلان بنایا، ایک مشورہ کیا کہ محمد اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا وصی کہہ رہا ہے، ہم سب مل کر اس کو قتل کر دیتے. دیکھیں بہت توجہ چاہ رہا ہوں. اس کو قتل کر دیتے ہیں. جب یہ نہیں رہے گا تو اس کا اسلام جو یہ لے کے آیا ہے سب برباد ہو جائے گا، آگے بڑھے گا ہی نہیں.
ہم پہ جو روک ٹوک لگی ہے وہ روک ٹوک لگے ہی نہیں۔ تو سب نے کہا کہ اگر کسی ایک نے مارا تو محمد کا بدلہ ابو طالب لے لیں گے۔ دیکھیں بہت توجہ چاہ رہا ہوں، ان کو بھی معلوم تھا کہ محمد کا بدلہ ابو طالب ضرور لیں گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر کسی ایک نے مارا تو ان کا بدلہ ابو طالب لے لیں گے۔ ایسا کرو کہ سب لوگ، ہر قبیلے کا ایک ایک شخص مل کر اکٹھا ہو، محمد کو آج رات میں قتل کر دیتے ہیں۔ دیکھیں بہت جلدی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب نے اکٹھا ہو کر ایک پلان بنایا، ایک مشورہ کیا۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، آج محمد کو قتل کر دیتے ہیں۔ سب نے اپنی تلواروں کو نیام میں رکھا، رسول کے گھر پہنچے۔ جیسے رسول کے گھر پہنچے، ادھر رسول کے گھر پہنچنا تھا، ادھر سے جبریل نازل ہوئے، اے محمد تمہیں قتل کرنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، اپنے بستر پہ علی کو لٹا دو۔ لیکن بہت توجہ چاہ رہا ہوں، میں آپ کو کسی مقصد تک لے جانا چاہ رہا ہوں۔ جبریل نے کہا اے رسول، اے حبیب، خداوند عالم کا حکم ہے کہ آج اپنے بستر پر علی کو لٹا دیجئے، کیونکہ کچھ لوگ آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ رسول نے علی کو بلایا، اے علی آج تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ لیکن بہت توجہ چاہ رہا ہوں، اے علی تم آج میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ یا رسول اللہ آج ایسی کیا حاجت پڑ گئی کہ آپ مجھے اپنے بستر پر لٹا رہے ہیں؟ رسول نے ایک ہی جملہ کہا کہ اے علی تیرے لیٹنے سے میری جان بچ جائے گی۔ لیکن بہت توجہ چاہ رہا ہوں، اے علی تیرے لیٹنے سے اگر تو میرے بستر پر لیٹ گیا تو میری جان بچ جائے گی۔ علی نے بغیر کچھ سوچے سمجھے کہہ دیا، یا رسول اللہ اگر میری وجہ سے آپ کی جان بچ جاتی ہے تو آپ جو کہیں گے وہ کروں گا۔ بہرحال علی آئے، بستر پر لیٹے۔ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ علی اس دن ایسے سوئے جیسے کبھی سوئے ہی نہ تھے۔ لیکن بہت توجہ چاہ رہا ہوں، علی اس دن ایسے سوئے، میں بہت بڑا جملہ کہہ گیا، پھر سے کہنا چاہ رہا ہوں، علی ایسے سوئے جیسے کبھی سوئے ہی نہ تھے۔ علی ایسے سوئے جیسے کبھی سوئے ہی نہ تھے۔ علی سوئے، رسول نکلے، سب لوگ کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو رسول جا رہے ہیں، لوگ کہہ رہے کہاں رسول جا رہے ہیں، کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کسی نے کہا وہ رسول جا رہے ہیں، کسی نے کہا کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے، رسول تو ہمیں تو نظر نہیں آ رہے۔ لیکن بہت توجہ چاہ رہا ہوں، رسول ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہے، تمہیں کہاں سے نظر آ رہے؟ جب رسول یہاں سے نکل گئے، اب سب سوچ رہے ہیں کہ علی، سب سوچ رہے ہیں کہ رسول اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، سب سوچ رہے ہیں کہ رسول اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ سب نے رات کا انتظار کیا، جیسے رات ہوئی سب نے چاہا، سب نے ایک دوسرے کی طرف نگاہیں کی اور سب نے کہا کہ اب رسول کو قتل کرنے کا وقت آ گیا ہے، چلو بڑھو رسول پر حملہ کرو۔ جیسے ہی سب لوگ آگے بڑھے، مولا علی علیہ السلام نے جیسے ہی امامت کے کانوں میں بات ٹکرائی کہ لوگ میری طرف بڑھ رہے ہیں، علی نے زمین سے ایک مشت خاک اٹھائی، دیکھیں بہت توجہ چاہ رہا ہوں، ایک مشت خاک اٹھائی، ان کی طرف پھینکی۔ جیسے ہی مولا علی علیہ السلام نے ان کی طرف خاک پھینکی، سب اندھے ہو گئے۔ سب نے کہا ابھی تو یہی رسول لیٹے تھے، اب کہاں چلے گئے؟ ابھی تو یہی تھے، اب کہاں چلے گئے؟ میں کہوں گا یہ علی کا کمال تھا جس نے ایک مشت خاک اٹھا کر تم سب کو اندھا کر دیا۔ ایک سوال پڑے محمد، یہ علی کا کمال تھا جس کی ایک مشت